اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 بار یہ لفظ پڑھتا ہے تو بغیر حج کے اسے 100 حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف ایک بار یہ کلمہ پڑھا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 20 گناہ معاف کرے گا، اس کے 20 درجات بلند کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے جو یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی یعنی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ چٹیل میدان کی طرح حالی ہے اور اس کی باغبانی اس کلمے سے ہوتی ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ وہ کلام جو بہت پسند ہے اللہ کو؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ وہ کلام جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت پسند اللہ تعالیٰ کو یہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے اور وہ 100 حج کی جو کرتا ہے اس کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو اس لفظ کو پڑھنے سے آپ کو 3 فائدے ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بغیر حج کے آپ کو حج یعنی 100 حج جتنا ثواب ملے گا، یعنی ایک انسان صرف تصور کر سکتا ہے کہ 100 حج، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دفعہ یہ لفظ کہہ دینے سے آپ کو 100 حجوں کا ثواب دے دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان یہ سوچ کے کہ اس فکر میں گھائل ہوتا جاتا ہے کہ میرے سے کتنے گناہ ہو گئے، پتہ نہیں معافی ملے گی نہیں ملے گی، میرے سے چھوٹا گناہ ہوا ہے یا بڑا ہوا ہے، دیدہ نہ دیدہ، دانستہ غیر دانستہ، کتنے گناہ ایسے ہیں جو ابھی انسان کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اور وہ سمندر کی جھاگ یعنی سمندر کی جھاگ جو کہ ختم نہ ہونے کے برابر ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی سمندر کی جھاگ، تو اس کے برابر جو اگر آپ نے گناہ کیے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ اس پر ہے کہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنے ہی درخت لگا دیے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایک بار کہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت لگا دیا، اور آپ اگر اس کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ وہ تو 100 بار ہو گیا، تو یعنی 100 درخت لگ گئے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنے زیادہ درخت لگے گی، کیونکہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، اس میں آپ لگاتے جائیں پڑھتے جائیں، وہ اتنا ہی ہرا بھرا آپ کو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ملے گا، راحتیں اور آسانیاں ہوں گی۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بڑے پروں والا ایک کوا لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شکار بھی پکڑا جاتا ہے وہ درخت بھی کاٹا جاتا ہے، اس کی وجہ تسبیح کا چھوڑنا ہے۔ یعنی جو پرندہ تسبیح پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے، یعنی اس میں مشکل مصیبت جو بھی ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو جو درخت تسبیح چھوڑ دیتا ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تو پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور سب سے بڑا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ناظرین یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کو لازمی پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس کو۔ انشاءاللہ آپ کو دونوں جہاں میں عزتیں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ بن مانگے اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی جس شخص نے بندی نے جنت میں درخت لگا لیے اور اس کو ہرا بھرا کر دیا، مصیبتیں مشکلیں گناہ ٹلوا لیے، اللہ کا پیارا بندہ بن گیا، محبوب ترین بندہ بن گیا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو وہ حاجت مانگے اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہ کرے، اور بلکہ اللہ تو بن مانگے اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو آپ بھی اس کو
تسبیح کو جو ایک چھوٹی سی ہے، کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہوں جو آپ کو چلتے پھرتے پڑھنے میں، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے آسانی ہو جائے۔ تو آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں اور آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور تمام امت کے مسلمان عورتوں اور مردوں کے لیے آسانی کرے، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی جزا کی راہیں کھولے، آپ کے لیے بھی کھولے، اور سب کے لیے کھولے، تمام امت کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔